نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم کچھ باتیں پیرنٹس کے بارے میں کریں گے کہ ہم پر ان کا کیا حق ہے۔ عام طور پر ہم سب کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی، اللہ نے قدرتی طور پر ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی اور ہم سب ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے جان، مال، وقت، ہر چیز لگاتے ہیں، بلکہ اپنی زندگی کی جو بھی سب سے بہترین چیز ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ان کو یاد رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بچے جب پیرنٹس بن جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کا خیال زیادہ کرتے ہیں، لیکن ماں باپ دوسرے درجے پر آ جاتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محبت کے باوجود بھی ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ پیرنٹس ہیں نا، کوئی بات نہیں، اگر کچھ کمی ہوگی تو معاف کر دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سے ساری زندگی لینے کی عادت ہوتی ہے، ان کو ہمیشہ ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں۔ جب ہماری زندگی میں کوئی دکھ اور غم، تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی پریشانیوں سے ان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو جتنی تکلیف دیتے ہیں، ڈے ون سے، جب سے ایک ماں اپنے بچے کو کنسیو کرتی ہے اس دن سے اس کا ایک امتحان شروع ہوتا ہے، پھر اس کی ولادت، اس کی ڈلیوری، پھر اس میں پریگنینسی میں جو کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، پھر پیدائش پہ جو کچھ ہوتی ہیں، پھر دودھ پلانے میں، پھر اس کو پالنے میں، پھر اس کے بعد بڑا کرنے میں، پھر اس کی تعلیم اور تربیت، پھر اس کی شادی، پھر شادی کے بعد بھی اس کی سیٹلمنٹ کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں، پھر اس کے بعد آگے ان کے بچے، ان کے غم ہم پالنے لگتے ہیں۔ تو والدین کے لیے ساری زندگی ایک مستقل اسٹرگل ہی رہتی ہے۔ تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ ہم ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم کچھ نہ کچھ کم از کم کسی بھی طرح ان کو خوش کر سکیں، ان کو کمفرٹ دے سکیں۔ ری پے تو ہم کر ہی نہیں سکتے، بدلہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان کو دے سکتا ہے۔ لیکن ہم کون سی ایسی چیزیں کریں کہ جس سے ہم انہیں کچھ نہ کچھ ضرور خوش کر دیں، اور کون سی ایسی چیزیں نہ کریں کہ جس سے ہم انہیں تکلیف دینے سے بچ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بعد تمام انسانوں میں سے جو سب سے بڑا حق رکھا ہے وہ والدین کا ہی رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کا مطلب ہے ان سے اچھا سلوک کرو۔ احسان کا لفظ جو ہے یہ حسن سے نکلا ہے، یعنی ایسا ریلیشن شپ رکھو کہ جو خوبصورتی پر مبنی ہو، جس کے اندر ان کی خوشی ہو، جس کے اندر ان کے ساتھ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق یا کبھی اس سے بھی بڑھ کر ایسا معاملہ کیا جائے کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں، ان کا شکر ادا کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اور ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جو ان کا حق رکھا اس میں خاص طور پر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کر اور ان کے شکر گزار بنو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس احسان میں سب سے پہلی چیز شکر گزاری آتی ہے، اور شکر گزاری میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی نعمت کو نعمت سمجھے کہ یہ میرے لیے نعمت ہے، اور پھر اس پر خوش ہو، دل سے راضی ہو۔ لیکن بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنے والدین سے بہت سی شکایتیں ہوتی ہیں، بہت سی کمپلینٹس ہوتی ہیں، بڑے ہونے تک، سمجھ آنے تک بھی وہ یہی کہتے رہتے ہیں آپ نے یہ نہیں کیا ہمارے ساتھ، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ یہ نہیں کرتے، آپ اس بہن بھائی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی شکوے، بہت سی شکایتیں ہمیں والدین سے رہتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ شکوہ اور شکر ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ جہاں شکوے ہوں گے، شکایتیں ہوں گی، کمپلینٹس ہوں گی،
وہاں گریٹفلنس نہیں ہوگی، شکر گزاری نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ والدین فرشتہ ہوتے ہیں یا والدین کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی یا والدین بہت اچھے ہوں تو ان کے ساتھ اچھے ہوں. والدین ہیومن بینگز ہوتے ہیں، وہ اینجلز نہیں ہوتے. ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے ناانصافی بھی ہو جاتی، ان سے مختلف طرح کی کوتاہیاں انسانوں کے حق میں، ہمارے حق میں، اللہ کے حق میں کمی بیشی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی پیور ایول نہیں ہوتے، ان کے اندر بہت سی خوبیاں بھی ہوتی ہیں. تو شکر گزاری صرف اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم ان کے احسانات پر نظر رکھیں کہ انہوں نے آج تک ہمارے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، انہوں نے آج تک ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے، ان کے اندر کون سی اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں. کیونکہ جب ہم ان کی اچھی باتوں پر نظر رکھیں گے تو ہی ہمارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. پھر یہ ہے کہ جب انسان اپنے سے اوپر کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک غم پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس ایسا کیوں نہیں. مثلاً اپنے فرینڈس کے ہم پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بہت لونگ ہوتے ہیں، کیئرنگ ہوتے ہیں، ان کا بہت خیال کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پیرنٹس اس طرح بعض اوقات نہیں بھی ہوتے تو ہمارے دل میں چاہے وہ ہمارے ساتھ کتنے بھی اچھے ہو پھر بھی ایک رنج و غم آنے لگتا ہے کہ وہ کیوں نہیں اچھے، ان کو بھی ایسا ہونا چاہیے تھا. وہ میری فلاں فرینڈ جو ہے اس کی مدر ایسا بھی کرتی ہیں، ایسا بھی کرتی ہیں، ایسا بھی کرتی ہیں، میری ماں میرے ساتھ کیوں نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے کہ شاید میری ماں نے میرا خیال نہیں رکھا. تو وہ پھر ایک ناراضگی اور ایک تکلیف دل میں پیدا ہوتی ہے. تو زندگی میں جو انسان خوش رہنا چاہتا ہے اسے کمپٹیشن سے باہر آنا چاہیے، اور خصوصاً اس قسم کے دنیاوی معاملات میں کمپٹیشن سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوش رہنے کا جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے، یہ شکر گزار ہونے کا جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ دنیا کے معاملات میں انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے. آپ ان کو دیکھیں جن کے پیرنٹس ہیں ہی نہیں، یا جن کو کسی اور نے اڈاپٹ کیا، یا پھر یہ کہ ایک پیرنٹ ہے ایک نہیں ہے، وہ یتیم پلے، ان کا اپنا گھر نہیں، وہ کسی اور کے گھر میں پلے. تو جب ہم ایسے بچوں کو دیکھیں گے یا ان کے پیرنٹس کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا محرومیاں ہیں، تو جو ہمیں ملا ہمارے دل کے اندر شکر گزاری آئے گی. پھر شکر صرف دل میں ہی نہیں ہوتا، اسے زبان سے بھی ادا کرنا ہوتا ہے. ہم سوچیں کہ وہ کون سا لاسٹ ٹائم تھا جب ہم نے اپنے پیرنٹس جو زندہ ہیں ان کا بول کر یا کبھی لکھ کر یا کسی بھی طرح شکریہ ادا کیا، کہ شکریہ کا لفظ بولا، یا ان کے لیے کچھ اچھے کلمات یا اچھے جذبات کا اظہار کسی طرح کیا ہو. آپ مثلاً کوئی بھی وہ ہمارے لیے کچھ بھی کریں تو ہم اس موقع پر ہی کسی بہانے سے، کیونکہ ایسے تو نہیں آپ ابرپٹلی آپ جا کہہ سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے مجھے یہ دی، یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن کسی نہ کسی موقع پر ہم ضرور احساس دلا سکتے ہیں کہ آپ ساری زندگی ہمارے لیے بہت کچھ کرتے رہے ہیں، بہت کچھ کرتے رہے ہیں. اور اس موقع پر آپ کہہ سکتے ہیں سو گریٹفل ٹو یو، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہمیں ہمیشہ دیتے ہیں انہیں جواب میں کچھ نہیں چاہیے. ہاں واقعی وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے، لیکن وہ ہیومن بینگز ہیں. اگر آپ اچھے کلمات بولیں گے، اچھے الفاظ بولیں گے، وہ ان کو اچھے لگیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو اپریشیٹ نہ کریں. میں 2-3 دن پہلے بیٹھی ہوئی تھی تو میری بیٹی نے لا کے کچھ کاغذ رکھ کے وہ چلی گئی. جب بعد میں نے اٹھایا تو اس میں تھینک یو کا نوٹ تھا. تو مجھے اتنا عجیب سا لگا، ان کا اچھا اس کی کیا ضرورت تھی. لیکن مجھے اچھا بھی لگا کہ ایٹ لیسٹ اس نے سوچا تو صحیح. تو بعض اوقات ہم زبان سے نہیں بھی کہہ سکتے تو ایٹ لیسٹ لکھ کے کچھ چھوڑ سکتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ہماری اور محبت بڑھتی ہے. وہ ویسے ہی محبت کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے بھی. ہم کچھ بھی کریں، آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے گھر سے بھی بھاگ جاتے ہیں نا، مائیں ان کے لیے بھی رو رہی ہوتی ہیں پیچھے سے، جو ان کو پوچھتے نہیں، ساری زندگی منہ نہیں دکھاتے، اپنے بیوی بچوں کو لے کے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، کسی ضرورت کا خیال بھی نہیں رکھتے. آپ کسی بھی ایسی ماں کے دل سے پوچھیں اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی شکوہ شکایت ضرور کرے گی، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہے گی کہ مجھے اب اس سے کوئی محبت. یہ نہیں ہو سکتا. بعض اوقات ہمیں بچوں کو غصہ آتا بھی ہے اور ہم سوچتے بھی ہیں کہ بس اب انف از انف، ان کے ساتھ اب میں ایسے اور ایسے کروں گی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ہم تو خود ہی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر ہی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے.
تو وہ بائی ڈیفالٹ ان کے اندر ہماری لو، ہماری محبت، ہماری کیئر اللہ نے رکھ ہی دی ہے، چاہے وہ ایکسپریس کریں یا نہ کریں. تو جواباً جب ہم ایکسپریس کرتے ہیں کسی بھی طرح شکر گزاری کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے خوشی کی بات ہوتی. پھر اسی طرح اسلام میں جو شکر کا کانسیپٹ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ انسان زبان سے کہہ دے یا دل میں انسان کسی کی قدر کرے، بلکہ پریکٹیکلی کچھ کرے، عملی طور پر کچھ کرے. میں اشفاق احمد کی ایک تحریر پڑھ رہی تھی تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے روٹی کھائی ایک، تو میری ماں کہتی کہ شکر بھی ادا کیا کرو. تو میں نے کہا اماں میں شکر ادا کرتا ہوں. کہتے ایسے تھوڑی ہوتا ہے، جب تک تم اس روٹی کو شیئر نہیں کرو گے کسی کے ساتھ تمہارا شکر ادا نہیں ہوگا. شکر ادا کرنے میں شیئرنگ بھی آتی ہے کہ آپ کو جو نعمت ملی ہے آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، یعنی پریکٹیکلی کچھ کریں. تو ہمیں بھی اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت رہتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ غریب ہوں، محتاج ہوں، ان کو کچھ چاہیے ہو تو ہم ان کا کوئی وظیفہ لگائیں یا ان کے لیے کوئی گفٹ خریدیں، یا جب وہ کہیں کہ ہمیں کچھ چاہیے تو پھر آپ ان کے لیے کچھ کریں. چاہے وہ ملینئر بلینئر ہو، وہ جو مرضی ہو، ان کے پاس جتنا مرضی ہو، لیکن ہم اگر ان کے مقابلے میں ہماری آمدنی ہمارے پاس بہت کم بھی ہے، بہت تھوڑا بھی ہے اگر، تو بھی اس میں سے آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لیں، کوئی نہ کوئی گفٹ، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ تحفہ جو ہوتا ہے وہ محبت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، صدقہ جو ہوتا ہے وہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو ہمارے ماں باپ کو ہمارے صدقے تو نہیں چاہیے نا، ان کو تو ہماری محبت چاہیے، ان کو تو ایک پیار بھرا جملہ چاہیے، ان کو تو ہمارا ایک لونگ جیسچر چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز ان کے لیے لیں اور وہ اگلے ہی منٹ کسی کو صدقہ کر دیں، لیکن وہ ان کے لیے ایک سکینت اور ایک خوشی کا باعث ضرور ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مائیں مینشن کرتی ہیں یہ چیز میرے بیٹے نے مجھے لے کر دی تھی، یہ میری فلاں بیٹی نے مجھے دی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک دوست بتا رہی تھی کہ ہماری والدہ اتنی زیادہ صدقے کی عادی ہوتی تھی کہ بھائی ہم جو بھی بچوں میں سے کوئی ان کے لیے گولڈ کی رنگ بنا کے لے جا رہا ہے، کوئی ان کے لیے کچھ بنا کے لے جا رہا ہے، ادھر سے ہم دے کر آتے تھے، کچھ دنوں کے بعد دیکھتے تھے وہ چیز پھر نہیں ہوتی تھی. اور بعض اوقات وہ دیتی بھی ایسے لوگوں کو تھی جو ہمیں اچھے نہیں لگتے تھے، کیونکہ پتہ نا بعض اوقات ایک رائلری سی ہوتی ہے بہن بھائیوں میں بھی، یا بھائیوں کے آگے فیملیز میں ان کی بہو یا کوئی اور جس کے ساتھ بہت نہیں بنتی تو وہ کہتی وہ آگے ان کو دے دیتی تھی. لیکن یہ کہ ہم نے یہ سوچ کے کہ یہ ہماری ماں ہے، وہ جو جی چاہے کرے، لیکن ہم نے اپنا فرض ادا کرتے رہنا. اور میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت ان کی ایج بھی کافی ہو گئی ہے اور اس کے باوجود ماشاءاللہ چلتی پھرتی اور صحت مند. تو میں بازو کو سوچتی ہوں کہ ان کی اچھی صحت اور ان کے اتنے ایکٹیو ہونے کا راز کیا ہے. تو اس میں والدین کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے اس کا بدلہ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے، اور والدین کو جو ستایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، اس کا نقصان آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے. یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کے جن کا نتیجہ اس کو دنیا میں دیکھ کے جانا پڑے گا، اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا فائدہ وہ انسان دنیا میں ضرور دیکھے گا. اور ان نیکیوں میں سے ایک نیکی والدین کا شکر گزار ہونا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کی بھی یہی صفات تھی. مثلاً یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی جو تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب مضبوطی سے پکڑو، وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے بچپن سے ہی اسے قوت فیصلہ عطا کر دی تھی. ویری ویری ڈیسائسو پرسن، فوراً انسٹنٹ ڈیسیژن لے سکتے تھے، بہترین فیصلے کر سکتے. یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ نیکی کا کام کرنے میں بھی آپ کو ایک ڈیسیژن بنانا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں. تو اگر بیسٹ ڈیسیژن آپ کا ہوگا، بہتر ہوگا، تو آپ بڑی نیکی کر جائیں گے. اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ میں غلطی آپ نے کر لی تو پھر وہ آپ اسی رستے پہ چل پڑتے ہیں. اینی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ زبردست کوالٹی دی ہوئی تھی، اور بچپن سے ہی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے ہوتے ہیں فوراً ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اور کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بازار جا کے تو بس وہ یہ لینا ہے یا وہ کبھی وہ چیز اٹھائیں گے وہ رکھیں گے، وہ ڈیسیژن پاور نہیں ہوتی. یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ، اور
وہ ہماری مہربانی سے یا ہم نے اپنی مہربانی سے اسے بہت نرم دل، پاک سیرت اور پرہیزگار بنایا. وکان تقیہ، اور وہ متقی تھا. وبرم بوالدی، اللہ تعالیٰ ان کی اس خاص کوالٹی کا ذکر کرتے ہیں. وبرم بوالدیہ، وہ اپنے والدین کا بہت ہی ان کے ساتھ نیکوکار تھا اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنے والا تھا. ولم یکن جبارا عصیا، اور کسی وقت بھی کبھی وہ جابر یا نافرمان نہیں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ کہتے ہیں وبرم بوالدتی، کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا ہوں، کیونکہ ان کے والد تو تھے نہیں، تو اپنی ماں کے بارے میں کہتے کہ میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین میں سے بھی ماں کے ساتھ جو اچھا سلوک ہے وہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ماں کی کنٹریبیوشن زیادہ ہوتی، ماں کی سیکریفائسز زیادہ ہوتی ہیں، اس کی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں باپ کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتی ہیں اور ان کی طرف سے زیادہ ان کو انکریجمنٹ اور اپریسیشن ملتی ہے، جبکہ ماں عموماً کرٹیسائز زیادہ کرتی ہے، تم نے یہ نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، ایسا کرو ایسا کرو، کیونکہ وہ چاہتی کہ زیادہ سے زیادہ اچھی طرح ریفارم کرے، بچوں کو زیادہ نکھارے. لیکن اس کے باوجود ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. اور پھر اس میں چونکہ مائیں ایموشنل بھی ہوتی ہیں، ناراض بھی جلدی ہو جاتی ہیں، خوش بھی جلدی ہو جاتی ہیں، اور ان کے اوپر یعنی کہ عورت کا جو مائنڈ ہے وہ ڈفرینٹ طور پر کام کرتا ہے. بیک وقت بہت سی سوچیں اور بہت سی پریشانیاں اور بہت سے دماغ کے اندر بہت کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے، بہت سی فکریں، بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا، ایک ہی وقت میں بہت سے کام کرنا اور آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے آپ کو تھکانا. تو ایسی تمام صورتوں میں ماں جو ہے وہ ایکسٹرا کیئر کی محتاج ہوتی ہے. اس کو ایک مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کو ایک ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہم حساب والا معاملہ نہیں کر سکتے. بعض اوقات وہ بالکل ایسی ڈیمانڈ کر سکتے جو بالکل انریزنیبل ہو، اس میں کوئی لاجک نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. تو ایسی صورت میں بھی آپ بلنٹلی ان کو نہ نہیں کر سکتے، آپ ان کا دل نہیں توڑ سکتے، آپ ان کو ایک دم چپ نہیں کرا سکتے، بلکہ حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ. کیونکہ یہ تو آسان ہوتا ہے کہ کسی وقت کو اچھے لفظ بول دینا، یا کسی وقت ان کو کچھ چیز دے دینا، یا کسی وقت یہ کہہ دینا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، یا کسی وقت آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی کوئی خدمت کر دینا. لیکن جس وقت ان کی طرف سے کوئی ایسا رویہ آئے جو ہمیں پسند نہیں، اس وقت صبر سے کام لینا اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اور ان کا وہ اینگر یا ان کا جو فیز ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر حسن سلوک نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک طرف اللہ کی عبادت کرو اور دوسری طرف شرک نہیں کرنا میرے ساتھ. اسی طرح ایک طرف والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور دوسری طرف ان کا دل نہیں دکھانا، ان کے ساتھ کچھ چیزیں نہیں کرنا. ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ جیسے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یعنی باقی کام، دین کے کام، دین کی خدمت، وہ نمبر 3 پہ آتی ہے. سب سے پہلے اپنی پرسنل عبادت کی فکر، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دین کی خدمت میں اتنے زیادہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے 2 کام ہمیں بھول جاتے ہیں. ہماری پرسنل عبادت جو ہے اس میں خشوع و خضوع نہیں رہتا، یا اس کو ہم صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، یا پھر یہ کہ اپنے ہی پیرنٹس یا اپنے ہی ریلیٹیوز کے جو رائٹس ہیں یا ان کے جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بالکل ایک طرف ہو جاتے ہیں یا ان کا خیال نہیں رکھتے. تو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کا حق ادا کیا جائے، شرک سے پرہیز کیا جائے، نماز وقت پر پڑھی جائے، نماز صحیح طریقے سے پڑھی جائے. کسی بھی صورت میں بندوں کی خدمت کا کام ہو یا کوئی دین کا کام ہو، اس کی وجہ سے نمازوں پہ کمپرومائز نہ کیا جائے. نمبر 2 یہ کہ والدین کے ساتھ، یعنی جتنے بھی انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، جتنے بھی لوگ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے بچے ہیں یا ریلیٹیوز ہیں، کوئی بھی ہیں، ان سب کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بیٹھ کے خاموشی سے سوچیں کہ یہاں میری ماں کا یا باپ کا کیا مقام ہے. زندہ ہے تو، فوت ہو گئے ہیں تو. کیونکہ صرف زندہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا ہوتا، بلکہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہوتا ہے.
ایک شخص جس کا جنت میں درجہ بلند ہوا تو اس نے پوچھا کہ اے میرے رب یہ کیسے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ تمہارے بچے کے استغفار کرنے کی وجہ سے، یعنی تمہارے بچے نے تمہارے لیے جو دعا کی ہے اس کی وجہ سے تمہارا یہ درجہ بلند ہو رہا ہے. پھر اسی طرح اب بات ہو رہی تھی کہ تیسرے درجے پر آتا ہے فی سبیل اللہ کام، دین کے رستے کا کام، جو بھی ہم سوشل ویلفیئر کا کام کریں، لوگوں کی خدمت کا کام کریں، جو بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے نیکی کی، وہ نمبر 3 پر آتا ہے. اور نمبر 3 بہترین طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا جب تک نمبر 1 اور 2 ٹھیک نہ ہو. اگر آپ کی نمازیں ٹھیک نہیں تو آپ کے اندر وہ سکون ہی نہیں ہوگا، وہ اطمینان ہی نہیں ہوگا، وہ خوشی نہیں ہوگی کہ آپ باقی کام اچھے سے کر سکیں. چلیے اگر آپ نے نماز اچھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی ہے، لیکن اگر آپ اپنے پیرنٹس کو اگنور کر رہے ہیں یا اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ آپ کا بگاڑ ہے، اپنے بچوں سے نہیں بنتی یا بہن بھائیوں سے نہیں بنتی، آپ اس سے ناراض ہیں، اس سے آپ کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ان لاز کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور آپ تیسرے درجے کا کام کر رہے ہیں کہ ہم دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں، تو دین کی خدمت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ فرسٹ سٹیپ، سیکنڈ سٹیپ اور تھرڈ سٹیپ پر سیکوینس کے ساتھ نہیں جائیں. اس لیے ہم سب کو اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے بارے میں ہوگا، پھر اس کے بعد اگلی بات، اگلا سوال، اگلی چیز جس کے بارے میں معافی نہیں، وہ ہے حقوق العباد، کہ بندے جو ہیں وہ ہمارا حق نہیں معاف کریں گے تو بات نہیں بنے گی. تیسرے درجے پر آتا ہے پھر وہ خدمت کا کام جو ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، چاہے دین کے ساتھ کریں یا دین کے بغیر کریں، کسی بھی طرح، یا لوگوں کو تعلیم دینے کا کام ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے، پھر وہ اگلے درجے پر آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ والدین کی اجازت کے ساتھ ہی آگے نکلنا چاہیے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں. تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو. یعنی جو نیکی تم اس طرح کمانا چاہتے ہو وہ جا کر ان کی خدمت کے ساتھ کرو، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید ان کے والدین بوڑھے تھے یا ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا. اس سے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ جب کبھی کوئی ایسا موقع آیا تو آپ نے سب کو گھروں میں بھیج دیا کہ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے، میں اکیلا ہی سب کام کر لوں گا. ایسا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ بعض اوقات سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے گھر میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا کہ جو بوڑھے والدین کی خدمت کر سکے. کبھی ایسا بھی زندگی میں فیز آ جاتا ہے. اب ایک طرف آپ کی باہر کی کمٹمنٹس ہیں، ایک طرف آپ کے گھر کی ہیں، تو پھر آپ کو ان دونوں میں کیا کرنا؟ یا تو ان کے لیے کوئی انتظام کریں اگر آپ کی مجبوری ہے نکلنا، یا پھر یہ ہے کہ آپ خود رکیں اور ان کی کیئر کریں، اور کسی کو مقرر کریں بھی تو بھی اس کے اوپر مانیٹرنگ خود کریں، اس کی بھی ذمہ داری اور اس کا بھی چارج خود لیں. پھر اسی طرح بعض اوقات والدین ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی اور بہن بھائی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں بھی ہم فارغ نہ ہو جائیں کہ وہ ہے نا ان کی کیئر کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے تو ہم اب کیا پوچھیں ان کو، وہ خوش ہیں وہاں خوش رہیں، بھلے وہ کر رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمارا فرض اپنی جگہ رہتا ہے کہ ہم بھی ان کو پوچھتے رہیں اور جو ہم مدد خدمت آفر کر سکتے ہیں وہ آفر کرتے رہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ، میں اس کے ذریعے، میرا اس سے مقصد اللہ کا چہرہ چاہنا ہے، یعنی اللہ کا دیکھنا چاہتا ہوں اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو. پھر میں دوسری طرف سے آیا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور اس سے میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور جنت چاہیے. تو آپ نے دوبارہ یہی فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا جاؤ واپس اور ان کی خدمت کرو. پھر کہتے ہیں کہ میں پھر سامنے سے آیا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ نے دوبارہ وہی بات فرمائی، بار بار ایک ہی بات فرمائی، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے، یعنی کہ اس کے گھر میں کوئی اور ان کی لک آفٹر کرنے والا یا خدمت کرنے والا نہیں تھا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی وائف جو تھی وہ بیمار تھی، حضرت رقیہ بیمار تھی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی غنیمتیں حاصل کی تو آپ نے ان کا پورا حصہ اس میں لگایا, کیونکہ ان کی پوری نیت اور ارادہ تھا. تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک کام کرنے کا ہمارا بڑا شوق ہوتا ہے, نیت ہوتی ہے, ارادہ ہوتا ہے, لیکن ہم کر نہیں سکتے, تو اللہ تعالیٰ اس شوق کا, اس نیت کا بھی پورا اجر دے دیتے ہیں, اور جس سچویشن میں ہمیں ڈالتے ہیں اور اس میں رہ کر ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہمارے لیے لکھ لیا جاتا ہے. اب حضرت عثمان جو پیچھے رہے, انہیں مریض کی عیادت کا ثواب بھی ملا, انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا ثواب بھی ملا کہ آپ نے اس بات کا حکم دیا تھا, اور پھر یہ کہ وہاں پر ایک بڑی نیکی میں شریک نہ ہونے کا جو غم تھا اس کو بھی برداشت کیا, صبر کیا, اس کا بھی اجر ملا. تو اپنی سچویشن کو, اپنے حالات کو, اپنے اوپر آنے والے امتحان کو ایکسپٹ کر لینا اور اس کے ساتھ کمپرومائز کر لینا اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا, یہ بذات خود ایک بہت بڑی نیکی. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ضرورتوں کا بہت خیال رکھا ہے, اور آپ سے بڑھ کر ہیومن سائیکالوجی جاننے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا. جابر بن عبداللہ ہیں, ان کے والد جب شہید ہوئے تو ان کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر دیکھا انہوں نے تو رونے لگے. جب وہ رو رہے تھے تو لوگوں نے کہا مت رو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس وقت ان کو رونے کی ضرورت ہے, ان کے دل میں تکلیف ہے. تو بعض اوقات ہم بالکل بغیر حکیمانہ طریقے سے لوگوں کو ایڈوائس دینے لگتے, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دس, صبر کرو, یہ ہے وہ. نہیں, آپ سچویشن بھی دیکھیں کہ اس وقت صبر اپنی جگہ ہے, لیکن آنسو بہانے میں تو بے صبری کچھ بھی نہیں. حضرت ابراہیم کی جو وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی, آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے, تو لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے آپ بھی روتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں, دل غمگین ہے, آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے جو اللہ کو پسند نہ ہو. جو چیز منع ہے مرنے والے کے بعد وہ بیان کرنا, چیخنا چلانا, اللہ سے شکوے کرنا, غلط باتیں منہ سے نکالنا, یہ چیز درست نہیں. ادروائز اگر انسان صرف رو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, ہمارے دین نے اسے منع نہیں کیا. لیکن بہرحال ہر چیز کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے. ابھی جو میں بات کر رہی تھی کہ والدین کی جو اطاعت ہے وہ کس قدر ضروری ہے, اور اگر اس میں نافرمانی ہوتی کسی جینوئن ریزن سے تو اس کی پکڑ کتنی زیادہ ہے. جریج ایک بہت عبادت گزار اور ایک پائس شخص تھے, سارا وقت اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مصروف رہتے تھے, جسے راہب لوگ ہوتے ہیں. تو ان کی والدہ نے ان کو آواز دی. تو حکم یہ ہے کہ اگر نفل نماز ہم پڑھ رہے ہوں اور ماں باپ آواز دیں تو نفل نماز توڑ دینی چاہیے اور جا کے ان کی بات سننی چاہیے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرض نماز میں نہیں لیکن نفل نماز میں اپنا حق لے لیتے اور ماں باپ کو آگے کر دیتے, آپ جائیں ان کی بات سنیں. کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ ایسے ہی بعض اوقات بلا وجہ نہیں بلاتے, واقعی کسی ضرورت میں ہوتے ہیں تو بلاتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے, جریج کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بلایا, تو یہ کہتے ہیں یا اللہ میری والدہ, میری نماز دل ہی دل میں, اب کیا کروں. ماں نے پھر بلایا, پھر یہی کہا. ماں نے تیسری دفعہ بلایا, پھر یہی دل میں کہا کہ ادھر میری والدہ ہے, ادھر میری نماز ہے. تو ماں کو غصہ آ گیا, کہنے لگی اے اللہ جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ بدماش عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. کبھی ہوتا ہے نا غصے میں ماں کچھ سخت سے سخت بات کہہ جاتی. اب وہ اتنا پائس شخص, تو ہوا یہ کہ اس کے عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت تھی باہر, تو وہ قریب ہی رہتی تھی. اب اس بکریاں چرانے والی عورت کا ایک بچہ پیدا ہوا جو جائز بچہ نہیں تھا, ناجائز بچہ تھا. جب وہ بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے, کہنے لگی جریج کا بچہ ہے. اس نے جھوٹا الزام لگا دیا جریج پر. اب یہ جب الزام سنا تو لوگ, آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کا ریاکشن کیا ہوا ہوگا کہ یہ اتنا متقی پائس بنتا ہے اور یہ اتنے حرام کام کرتا ہے, حالانکہ بات بالکل غلط ہی تھی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد بھی ایسے بندوں کی کرتا ہے جو سچے ہوتے ہیں. وہ آزمائش تو آئی, لیکن ہوا یہ کہ جریج یہ الزام سن کے اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہا کہ وہ عورت کہاں ہے جس نے یہ کہا ہے, جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہے. تو بچے کو منگوایا اور بچے کو مخاطب کر کے کہا اے بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے. اور وہ بالکل نیو بورن بیبی ہے.
تو اس نے کہا میرا باپ بکریاں چرانے والا وہ شخص ہے، فلاں شخص ہے، میں اس کا بچہ ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے الزام دھو دیا. اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ یہ بھی ایک بچے تھے جو نیو بورن بیبی بولے تھے، جو کہ عبادت گزار تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں کا دفاع ضرور کرتا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عبادت گزار بھی امتحان میں آ جاتے ہیں. اس وقت انسان کو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سب لوگ جھوٹے ہیں اور یہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میری کہاں غلطی ہے، میری کہاں کمی ہے، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے. اور کہیں ان گناہوں میں سے ماں باپ کی نافرمانی یا ماں باپ کو ستانا تو نہیں تھا. کیونکہ جب تک ہمیں سمجھ آتی ہے اس سے پہلے ہم بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں بچپن سے، تو اس کی بھی معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ جہاں جہاں جب جب ستایا. کیونکہ جن ماؤں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ دیکھیں ان کو تو کیسے کیسے ان کو یعنی کہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ نانیاں دادیاں مائیں یہ کہتی ہیں ہمارے بچے ایسے نہیں تھے، ہمارے بچے ایسے نہیں تھے. آج کل کے بچے بہت شریر ہیں، اور اس میں تھوڑا سا حقیقت 100% نہ بھی تو لیکن کچھ ہے، کیونکہ اب کی ٹیکنالوجی نے اور انوائرمنٹ نے بچوں کو بہت ہائپر بھی کر دیا. کھانے پینے کے بھی اثرات ہیں، ماحول کے بھی ہیں، ہر چیز ٹچ بٹن سے ہو رہی ہے، شارٹ ٹیمپرڈ بھی ہو گئے. لیکن پھر بھی ان کو دیکھ کر یہ سوچنا چاہیے، جب میں کسی بچے کو ستاتے ہوئے دیکھتی ہوں کہتی کہ ہم نے بھی سب کچھ کیا ہوگا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور بڑے ہو کے ہم سوچتے نہیں ہم تو بہت اچھے اپنے ماں باپ سے. تو اس کا مداوع کیسے ہو، اس کے لیے کیا کرے انسان؟ اس کے لیے ان کے لیے دعا کرتا رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیونکہ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کما ربیانی، یہاں تک بھی فل سٹاپ ہو جاتا، لیکن ربیانی صغیرا جب بچے تھے اس وقت جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کی وجہ سے ان پہ رحم فرما. اب چند ایک ٹپس آپ کو دوں گی کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. نمبر 1، ہم سب اپنے ماں باپ سے بات تو کرتے ہیں. ہم اپنی ٹون، اپنے سٹائل، اپنے انداز کو چیک کریں کہ ہم ان سے جب بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. پیار سے کرتے ہیں، منہ موڑ کے کرتے ہیں، کس لہجے میں کرتے ہیں، کیا واقعی سویٹ لہجہ ہوتا ہے یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ تو مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں، جب ان سے بات کرتے ہیں روکے پی کے نہیں. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں، سب سے پہلی چیز ہے رسپیکٹ. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا وقل لہما قولا کریما. کہ جب وہ دونوں یا ان میں سے ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بچوں کے لیے بچپن کی بات کی گئی، اس وقت بچے ستاتے ہیں، اور ماں باپ کی طرف سے پریشانی کب آتی ہے جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں. تو جب بڑھاپے میں تمہارے پاس پہنچے تم ان کی خدمت خاطر کر رہے ہو یا جتنا بھی ان سے تعلق ہے، تو پہلی چیز یہ کہ تم کیا کرو، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف نہیں کہنا. اف میں صرف 2 حرف ہیں، الف اور فے. اف نہیں کہنا. یہ اتنا چھوٹی بات نہیں بولنی تو لمبے لمبے سینٹینسز اور بڑی بڑی کنورسیشن، روٹ کنورسیشن وہ کیسے کر سکتے؟ وہ نہیں کر سکتے، الاؤڈ ہی نہیں. وہ مسلم ہے، وہ نان مسلم ہے، وہ اچھے اخلاق کے، وہ اچھے اخلاق کے، وہ جو مرضی ہے. اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس وقت دیکھا یہ جا رہا ہے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں. کیونکہ بعض اوقات بوڑھے جب ہو جاتے ہیں، کسی کو بی پی ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کوئی کسی بیماری میں ہے، دوا دینی ہے، ٹائملی دینی ہے، ایک دفعہ دیتے ہیں وہ پھر سو جاتے ہیں بیچ میں، پھر زور زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. اگر بیچ میں کوئی ذرا سی بات ایکسٹرا وہ کر دے چپ کرانے لگتے ہیں ڈانٹ کے. نہیں، ڈانٹنا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں. غصہ بھی آ جائے کسی بات پہ تو بھی چپ. اور تیسری چیز وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرو تو ادب سے کرو. قولاً کریما، کرم ہوتا ہے جنراسٹی، یعنی قولاً کریما کرنے والا کون ہوگا؟ وہ بات جس میں عزت بھی ہو، جس میں کسی کی طرف سے تکلیف دہ بات کا جواب اچھے طریقے سے ہو. کیونکہ جنرس انسان جس کا دل بڑا ہو
وہی یہ سب کر سکتا. جس کا دل چھوٹا ہو وہ کسی کو رسپیکٹ نہیں دے سکتا, وہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا, کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا, ٹالریٹ نہیں کر سکتا. تو اس لیے قل لہما قولا کریما, تو بات میں ادب. فون پر بات کریں یا پھر میسج ریکارڈ کر کے بھیجیں یا پھر آمنے سامنے بات کریں یا کسی کے ہاتھ کوئی میسج بھیجیں, سب میں ادب, رسپیکٹ. دوسری چیز ان کی اطاعت, ان کی بات ماننا. ہاں بس اس میں اتنا شرط ہے کہ صحیح بات ہو. جو غلط بات ہو, مثلا یہ کہے کہ تم شرک کرو, چلو اس مزار پہ چلتے ہیں, چلو وہاں پر یہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں, تو یہ نہیں. صحیح بات میں ان کی اطاعت, جو بات درست ہو اس میں ان کی موافقت کرنا. پھر اسی طرح اگر وہ کہیں کہ نماز نہ پڑھو, کیونکہ کچھ ماں باپ کو بچوں کو مسجد بھیجنے بڑا اعتراض ہوتا ہے, بچے مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہو, کہتے مسجد نہیں جاؤ وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں ان کو پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم ان کے سامنے وہ کرتے ہیں تو ان کو تکلیف دیتی ہیں, تو وہ اگر ہمیں کرنی ضروری ہی ہے تو ہٹ کے کریں. پچھلے دنوں کہیں جانا ہوا تو اسی طرح لیکچر کے بعد سب بیٹھے ہوئے تھے, تو جنہوں نے بلایا تھا ان کی مدر کہنے لگی آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ جب گھر آئے تو واٹس ایپ پر نہ بیٹھ جایا کریں, یہ مجھے بھی ٹائم دیں. اور وہ ریپیٹڈلی ایک ہی بات کری. تو ماشاء اللہ بیٹی نے آگے سے کوئی یعنی کہ نیگیٹو ریئیکشن نہیں شو کیا, وہ ہنسنے لگی, کہتی امی ہر ایک کے سامنے میری تعریف کرتی ہے, میرے استاد کے سامنے آپ میری شکایت کر رہی ہیں. تو وہ شکایت بھی یاد آتی ہے اس وقت جب کوئی ہمدرد ملتا ہے تو انسان پھر اپنے دل کا غم اس کے سامنے رکھتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اپنے میاں کو بھی ٹائم کم دیتی ہے, مجھے بھی ٹائم کم دے, میں اس سے کچھ نہیں مانگتی, میں اس کے لیے سب کچھ کرتی ہوں. اب بھی وہ جب کام کرنے کی جاتی ہے تو پیچھے گھر میں سارے گھر کی صفائی, کہتی ہے اس کا بیڈ روم بھی میں صاف کرتی ہوں, اس کے لیے کھانا بھی بناتی ہے, اس کے لیے سب کام کرتی ہے تاکہ یہ جو کچھ کر رہی ہے اچھے سے کرے. لیکن میں اسے صرف ایک چیز مانگتی ہوں کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی, میں ایک چیز مانگتی کہ یہ تھوڑا سا ٹائم روزانہ مجھے دے, میرے دل کا حال سن لیا کرے. اور واقعی یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں, صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت. اور جب ماں باپ آئیں فون بند کر دیجیے. ادب میں ایک چیز کیا, فون بند ایک طرف رکھ دیں. 5 منٹ بھی آپ ان کو کوالٹی ٹائم دے دیں گے نا, 1 on 1 بیس پہ بات کر لیں گے, توجہ سے بات کر لیں گے, ان کو دیکھ کے بات کر دیں گے, ان کو دبا دیں گے, ان کو کچھ چاہیے کچھ کھلا دیں گے, پلا دیں گے, سیر و خون بڑھ جائے گا ان کا. اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ان کی خدمت. ایک شخص نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اس کے پاؤں کو لازم کر لو. پاؤں کو لازم کر لو کا مطلب کیا ہے کہ ان کی خدمت کرو, چاہے پاؤں دبا کے کرو یا کھانا کھلا کے کرو یا کسی بھی طرح, لیکن کچھ نہ کچھ چیز خدمت کا حصہ ضرور, یعنی صرف باتیں نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی کچھ کریں. مثلاً آپ بہت بزی ہیں اپنے بچوں میں گھر میں اور آپ صرف ویکینڈ پہ ملنے کے لیے جاتے ہیں, فار ایگزامپل منس اے ویک آپ جاتے ہیں, تو جا کے صرف بیٹھ کے چائے شائے پی کے اور کام ان کا بڑھا کے نہیں آ جائیں, بلکہ اس میں کوئی ایک چیز مقرر کر لیں کہ منس اے ویک امی میں آپ کے سر میں تیل لگاؤں گی, مثلا میں آپ کو مساج دوں گی, میں آپ کا یہ کام کروں, میں آپ کی الماری ٹھیک کر دوں گی. یعنی کوئی کام اپنے اوپر باندھ لے کہ یہ میں نے جانا ہے تو یہ ان کا کر کے آنا ہے, تاکہ واقعی ان کا کچھ برڈن کم ہو, چاہے وہ خود کرتی ہو, چاہے ان کو آپ کی ضرورت نہ ہو, ان کے پاس سروٹس بھی ہوں, لیکن آپ کے ہاتھ سے کیا ہوا ان کے لیے بہت ویلیوبل ہے, وہ ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. چاہے ایک پلیٹ ہی آپ ان کے آگے رکھتے ہیں نا, تو یہ چیز بھی ان کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہو جاتی ہے. پھر ایسے کام بھی کریں جس سے وہ آپ کے لیے دل سے دعائیں کریں. ایک تو ہوتا ہے ماں باپ دعائیں کرتے ہیں, لیکن ان کو ایسی ٹھنڈک, ایسا سکون, ایسی خوشی پہنچائے کہ جس سے وہ آپ کو دعائیں دیں. اچھا کچھ پیرنٹس بہت شائع ہوتے ہیں, سامنے نہیں دعا دیتے, سامنے نہیں بولتے, تو آپ ان سے مطالبہ بھی کر سکتے ہیں کہ امی آپ دعا دیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں, ان کو کہنے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ بعض اوقات دھیان نہیں رہتا ان کا. پھر اسی طرح اگر آپ مدرس ہیں, خود ماں ہیں, تو اپنے بچوں کو بھی دعا دیا کریں, خاص طور پر جب بچے ستا رہے ہوں, اس وقت ان کو اچھی اچھی دعائیں دیا کریں. بلکہ اپنے تکیہ کلام ہی اس طرح کے کچھ بنا لے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہیں سرخرو کرے, یعنی کہ جو بھی آپ ان کے لیے
اچھے جذبات رکھتے ہیں، کیونکہ 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک دعا جو والد کی اپنی اولاد کے لیے، صرف مدر نہیں، فادر کو بھی کہیں کہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں. پھر اسی طرح والدین نے اگر کوئی ناانصافی کی ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ اس پر ان کو رسوا نہیں کریں. ہر بندے کے پاس جا کے آپ کہیں میرے ماں باپ یوں کرتے ہیں، میرے ماں باپ یوں غلط ہیں، یوں خراب ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں. اسٹاپ اٹ. سمجھا سکے تو ان کو سمجھائے، لیکن کسی اور کے سامنے بات نہ کریں. ایون اگر آپ کی مدر آپ کے گھر میں رہ رہی ہیں اور آپ کی بہن صرف وزٹ پہ آتی ہے ونس اے ویک، تو اس کو بھی کچھ نہیں بتائیں کہ آپ کی ماں کیا کیا غلط کام کرتی یا آپ کے فادر کیا غلط کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہیومن بینگز ہیں، وہ انسان ہے. بڑھاپے میں بعض اوقات حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، کوئی بھی غلطی ان میں ہو سکتی. ایون اپنے بہن بھائیوں سے بھی صرف شیئرنگ برائے شیئرنگ نہیں کرے. ہاں اگر کوئی حل ڈھونڈنا ہو، مثلاً اگر وہ دوا نہیں کھا رہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کیا جائے، یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے، یا کوئی بھی چیز ایسی کہ جو ان کو نقصان دے رہی ہے، تو آپ بہن بھائی سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں ان کے لیے کہ یہ کام ایسا نہیں تو ایسا. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بل بہت غلط طریقے سے لکھوا دیتے ہیں، دوسری اولاد کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں، یا کسی کے ساتھ ناجائز زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ان کی شکایتیں ادھر ادھر کی جائیں، ان کے ساتھ کوئی سولوشن دیا جائے، ان کو آلٹرنیٹ دیا جائے، اچھی چیز ان کے لیے بتائی جائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ صرف یہ اپنے والدین کے لیے نہیں، جو بھی بزرگ لوگ ہیں ان سب کو آپ جب کبھی وزٹ کریں اچھے اچھے مشورے دیں. ہماری ایک بہت ہی عزیز ساتھی تھی، کراچی میں ریسنٹلی فوت ہوئی ہیں. کچھ 2 سال پہلے میں ان کی عیادت کے لیے گئی، بیمار تھی، کچھ کافی بزرگ ہو گئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا دن کیسے گزرتا ہے، آپ سارا دن کیا کیا کرتی ہیں. تو انہوں نے اپنی روٹین بتائی. ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی اس سے کچھ عرصہ پہلے، ان کا ذکر کرتی رہی اور اپنی خوابیں سناتی رہی، کچھ اور اس طرح کی چیزیں. تو میں نے دیکھا کہ دن کی روٹین میں قرآن پڑھنے کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کس وقت پڑھتی ہیں؟ نہیں میں تھک جاتی ہوں، میں نہیں پڑھ سکتی ہے کچھ. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کہ کھولا ضرور کریں، کھولیں، تھوڑا سا پڑھیں، تھک جائیں رکھ دیں، پھر کھولیں، پھر آپ پڑھنا شروع ہو جائیں گی. شروع میں مشکل لگے گا پھر. اور الحمدللہ اس بات کو ان کو اتنا فائدہ ہوا کہ آخر تک وہ انہوں نے اپنا قرآن پڑھنے کو چھوڑا نہیں. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ جو ادھر ادھر کی باتیں ان کو ٹینشن میں رکھتی تھی وہ اس سے جان چھوٹ گئی. کیونکہ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، شفا لما فی الصدور ہے. سینوں کے اندر جو بھی بیماریاں ان کا علاج ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو پڑھے اور اس کا دل ٹھیک نہ ہو؟ تو بزرگوں کے لیے صرف ان کو ریٹائر کر کے نہیں بٹھا دیں، ان کے لیے اچھی ایکٹیویٹیز سوچیں. وہ چاہے تو ایکسرسائز کروائیں ان کو، چاہے ان کو کہیں وزٹ پہ لے جائیں، چاہے ان کو کسی کام لگائیں، یعنی کچھ نہ کچھ ان کے لیے ایسا سوچیں کہ ان کے دل خوش رہے. کیونکہ انسان جو بڑا ہونے لگتا ہے نا تو دنیا کی چیزوں سے بعض اوقات دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور پریشانیاں زیادہ گھیر لیتی ہیں. ویسے تو ہم سب نے مرنا ہے، لیکن جو انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کو موت کا خوف بھی آنے لگتا ہے زیادہ، کہ پتہ نہیں اب کتنے دن ہے، بار بار یہ بات دہرائیں گے، اب تھوڑی رہ گئی ہے، اب تھوڑی رہ گئی ہے. تو اس طرح کے جو جملے ہیں وہ بھی ان کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے کہ کسی بھی طرح آپ ان کو بدل سکتے ہیں. یہ تو کسی کو نہیں پتا کون پہلے جائے گا کون بعد میں. شاید آپ کو میرے لیے دعائیں کرنی پڑے یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے ان کا دھیان اس سے بٹے. پھر اسی طرح والدین پہ خرچ بھی کرنا چاہیے، خصوصاً اگر وہ محتاج ہوں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر والدین پہ خرچ کرنے کا حکم دیا. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں. تو آپ ان سے کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو وہ والدین کے لیے ہے، یعنی سب سے پہلے ماں باپ. بچوں کو نہیں بتایا کیونکہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. بچوں پہ تو ہم اپنے سے بھی زیادہ ان کو، یعنی ہر ماں باپ کا یہ ہوتا ہے کہ جو بچپن میں ہم نے کسی چیز میں محرومی دیکھی وہ بچوں کو نہ آئے، اپنے سے زیادہ ہی کر کے دیتے ہیں ان کو. اور پھر اس کے بعد رشتے دار، چاہے ان کے ہوں اپنے ہوں، پھر یتیم، مسکین، مسافر، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. تو سب سے پہلا ذکر نمبر 1 پیرنٹس، اور خصوصاً خرچ کرنے کی ابتدا اپنے والدین اور والدین میں سے بھی والدہ کو کرنا.
طارق کہتے ہیں، ایک صحابی ہیں، کہ ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے. آپ فرما رہے تھے دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے، یعنی بچوں پہ. اپنی ماں کو دو، اپنی ماں کو دو. پھر فرمایا اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر قریبی رشتہ دار کو دو، پھر جو اس سے قریبی ہو اس کو دو. تو اگرچہ پہلا نان نفقہ جن کا ذمہ ہے اس کا ذکر کیا گیا، بیوی بچے، اور اس کے بعد سب سے پہلے ماں اور پھر باپ اور پھر دیگر رشتہ دار. اسی طرح صرف ماں باپ بھی بچوں کے لیے دعائیں نہ کریں، بچے بھی ماں باپ کے لیے کریں. رحم کی دعا کے علاوہ ان کی ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے. خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ نماز نہیں پڑھتے یا دین سے ان کو کوئی شغف نہیں، یا ان کے کچھ خیالات ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں پکڑ کا باعث ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں. حضرت ابو ہریرہ بہت دکھی رہتے تھے کہ ان کی والدہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کچھ نیگیٹو باتیں کرتی تھی، اسلام کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتی تھی. تو اس پر حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے. تو آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا اور دعا کر دی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات سن کے خوشی سے گھر میں گیا، میں نے دیکھا کہ پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. تو میں نے دیکھا کہ امی نہا رہی ہیں، نہا کر کپڑے پہن کے جب باہر آتی ہیں تو کہتی ہیں ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو بعض اوقات دعائیں جو ہیں وہ بہت جلدی اثر کرتی ہیں، خاص طور پر اگر وہ آپ کو ڈانٹ دیں، آپ کا دل دکھی ہو، تو جو مظلوم کی دعا بہت جلدی سن جاتی، تو وہ ان کے حق میں دعا دیں اس وقت. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی محبت ڈال دے، مومنوں کی محبت ڈال دے. تو آپ نے پھر ان کے لیے یہ دعا کی. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرا ذکر سنا یا مجھے دیکھا ہو اس نے مجھ سے محبت نہ کی. یعنی ان کی زندگی میں بے شمار لوگ ان سے محبت کرتے تھے. یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے. ہم مادی رزق تو بہت سا مانتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں پیرنٹس کی طرف سے شکوہ ہوتا ہے، وہ ہمیں شک ہوتا ہے وہ محبت نہیں ہم سے کرتے، ہسبینڈ کی طرف سے ہو سکتا ہے، بچوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے تاکہ زندگی آسان ہو. اور ہر وقت جلن کوڑن گھٹن، اس سے پھر انسان غموں کا ہی شکار رہتا ہے. پھر ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے جو مرضی کر لیں. ایک شخص اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے حج کروا رہا تھا. اس نے کہا کہ اب میں نے حق ادا کر دیتا ہوں. میں ایک رات کا بھی نہیں کیا، ایک دن کا بھی نہیں کیا. اور ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں تم نے چکایا جو اس نے تیری خاطر آہ نکالی تھی، یعنی چاہے پیدائش میں یا ویسے غم اٹھاتے ہوئے. تو اس لیے کتنا کچھ بھی کرے تو اس کو جتائے نہیں کہ ہم نے تو ان کے لیے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور پھر جو والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے خاص دعائیں. کوئی دن ایسا نہ جائے جس میں آپ ان کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ مرنے کے بعد اولاد کی جو دعا ہے وہ ان کے درجات میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، اور خصوصاً استغفار کہ اللہ ان کو بخش دے. پھر اسی طرح والدین کے جو دوست ہیں ان کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کا خیال رکھیں، ان کی کیئر کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا خیال رکھتے تھے، یعنی کہ جب کوئی چیز آتی گھر میں تو وہ ان کی طرف بھی ہدیہ بھیجتے. تو اسی طرح بچوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کے جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. پھر والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ. جب اپنا دے رہے ہو نا، بس صرف نیت کی ضرورت ہے، اللہ میرے پیرنٹس کی طرف سے، وہ خود ہی شامل ہو جائیں گے. آپ کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا. لیکن یہ جو آپ نے بولا ہوگا نا اللہ میرے پیرنٹس کی طرف سے بھی، یہ ایسی نیکی ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کے رزق میں برکت آئے گی. اگر آپ کسی بھی طرح رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو اپنے پیرنٹس کی طرف سے صدقہ کریں، چاہے زندہ ہے چاہے فوت ہو چکے ہیں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے اور انہوں نے مال چھوڑا لیکن وصیت کوئی نہیں کی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم پیرنٹس کے لیے صدقہ کرتے ہیں وہ صدقہ ان کے گناہوں کی جو زندگی میں
کہیں کر چکے اور فوت ہو گئے، اس کا بھی کفارہ بنے گا. آج ہم ان کے لیے کریں گے، کل انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اللہ ان کو بھی توفیق دے گا کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ بھی ہمارے لیے کچھ کریں. اسی طرح ایک اور شخص آیا، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری والدہ وصیت کیے بغیر ہی فوت ہو گئی ہیں، میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، کیا میں ان کی طرف سے کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. ان کا کیا ان کو اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں ان کو اجر ملے گا. یعنی اولاد جو صدقہ ماں باپ کے لیے کرتی ہے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ہم پوچھتے رہتے ہیں ہم ان کے لیے کیا کریں، ہم ماں باپ کے لیے اصالہ ثواب کیسے کریں. آپ ان کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام، کسی بھی اچھے پروجیکٹ میں حصہ ڈالیں جو صدقہ جاریہ کا کام ہے. اگر بہت لانگ ٹرم نہیں بھی تو چھوٹے چھوٹے صدقات میں بھی ان کی نیت ساتھ شامل کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب ان کو بھی دے دینا، اس کی وجہ سے ان کے بھی گناہ معاف کر دینا. تو انشاءاللہ یہ نیکی آپ کے حق میں بہت فائدے کا سبب ہوگی. حضرت سعد نے کہا تھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، یعنی اپنے مال میں سے؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے پوچھا کون سا صدقہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ فرمایا پانی پلانا، لوگوں کو پانی پلاؤ. اچھا ایک تو یہ کہ کنواں کھدوائے، کوئی آپ بورنگ کروائے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ون ٹائم ہو گیا. واٹ نیکسٹ؟ عام روزمرہ زندگی میں بھی دوسروں کو پانی پلانے کا اہتمام. مثلا آپ کو پیاس لگی ہے، آپ پانی پینے لگے ہیں، تو جو آپ کے پاس بیٹھے آپ پوچھ لیں آپ پانی پیئیں گے، یا پہلے ان کو آفر کر دیں. ان کے لیے بھی پانی. آپ نے اپنے لیے کچھ آرڈر کیا پانی کا، جیسے ٹریول کر رہے ہیں، اپنے لیے جو ساتھ بیٹھے ان کو بھی ایک ایک بوٹل دے دیں، وہ نہ بھی مانگے پھر بھی دے دیں. تو یہ جو پانی پلانا ہے یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایز پر نیڈ صدقہ کرنا. بعض اوقات پانی پلانے کا بہت ثواب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور کسی کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے، کوئی کسی مقدمے میں پھنس جاتا ہے، جھوٹے مقدمے میں، کوئی کسی اور آفت گرفتار ہو جاتا ہے، کسی کی ساری فصل تباہ ہو جاتی، کسی کی فیکٹری جل جاتی، کسی کا کچھ ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے وہ اپنی ضرورت نہیں بتا سکتے، تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. پھر اسی طرح والدین کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا، اس کا بھی ان کو ثواب پہنچتا ہے. ان کے نظر اور وعدے پورے کرنا، اگر انہوں نے زندگی میں کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا جب وہ فوت ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا یہ اس بیوہ کا وظیفہ تھا، یہ اس یتیم بچے کی فیس تھی اسکول کی، فلاں اور فلاں. تو اب وہ بےچارے ضرورت مند تو اپنی جگہ ہی کھڑے ہیں، لیکن آپ کے پیرنٹ چلے گئے، دینے والے چلے گئے، تو اس میں سے کچھ حصہ آپ اپنے حصے میں لے لیں کہ ٹھیک ہے میری ماں اس کے لیے خیال کرتی تھی، اب میں کروں گی اس کے حصے میں. تو اس طرح کی نیکیاں بھی آپ اپنے ذمہ لے سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے، اور جب تک ان کے ساتھ صلہ رحمی ہوتی رہے گی انشاءاللہ رزق میں کمی نہیں آئے گی. پھر اسی طرح اس کی وجہ سے مشکلات بھی دور ہوتی ہیں. وہ قصہ آپ کو یاد ہوگا جب کچھ لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے اور آگے پتھر گر گئے تھے، تو سب نے کہا آپ دعا کرتے ہیں کہ اپنی کوئی نیکی کے وسیلے سے دعا کرتے. تو جس شخص نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، جو اپنے دودھ لاتا تھا بکریوں کو دو کے اور پھر رات کو ان کو پلاتا تھا، دیر ہو گئی وہ سو گئے تو پاس ہی کھڑا رہا کہ اٹھیں گے تو پلاؤں گا، نیند نہیں ڈسٹرب کرتا، تو اس کی دعا سے وہ سارا رستہ کھل گیا. یعنی یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں. تو زندگی میں کسی کام میں رکاوٹ آ رہی ہو، کہیں کوئی پروگرس رک رہی ہو، کہیں کوئی کام ہو کے نہیں دے رہا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ دیکھیں کس طرح راستہ کھلتا ہے. پھر اسی طرح کبیرہ گناہ معاف کرنے کا سبب ہے. انسان ہے نا، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی چھوٹی سب. اگر زندگی میں کوئی ایسا حرام کام ہو گیا، کوئی غلط کام ہو گیا، اس کا کفارہ بھی کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ایک شخص آیا ابن عباس کے پاس، کہنے لگا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے انکار کر دیا، یعنی پروپوزل بھیجا تو اس نے ریفیوز کر دیا، اور دوسرے آدمی نے پیغام دیا تو اس نے اس کا قبول کر لیا، تو مجھے بہت غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا. ایسے ہوتا ہے بعض اوقات. کیا میری توبہ ہو سکتی؟ اب ریگریٹس، کیا توبہ ہو سکتی؟ انہوں نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تم جاؤ پھر اللہ سے توبہ کرو اور جس طرح ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو. عطا کہتے ہیں اس پر میں گیا اور میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے اسے یہ کیوں پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ سے قریب کرنے والا ہو. یعنی انسان اگر گناہ کر بیٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب وہ اس سے بری ذمہ ہو جائے،
توبہ بھی کر لی، کفارہ دے دیا، دیت دے دی، سب کچھ ہو گیا، مگر وہ اندر گلٹ تو رہتی. اس گلٹ کو کیسے نکلا، اس ڈپریشن کو کیسے دور کریں؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے ماں کے ساتھ جا کے اچھا سلوک کرو. اور اچھے سلوک میں جو اوپر چند چیزیں بتائی گئی ہیں، اور پھر ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، سب کو اچھی طرح معلوم ہے. پھر یہ کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ جو تھے اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ سبق یہ نکلا کہ والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات دنیا میں بھی درجات بلند ہوتے ہیں، اور دوسری طرف والدین کی نافرمانی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. ان کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ ایسے شخص پہ لعنت کرے جس نے والدین کی نافرمانی کی، ان کو گالی دی. کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو برے برے لفظ بھی کہتے ہیں، تو ایسا شخص اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہوتا. 3 لوگوں کے نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک جو والدین کے ساتھ بد سلوکی کرے. پھر والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. والدین کو رلانا کبیرہ گناہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی جب لسٹ بتائی تو اس میں ماں باپ کو رلانا، ان کو گالی دینا. پھر قبر میں سزا کا ذریعہ بنتا ہے والدین کی نافرمانی، عذاب قبر کا ذریعہ بنتا ہے. پھر اسی طرح والدین کا نافرمان جنت میں جانے سے بھی روکا جا سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا 3 آدمیوں پہ اللہ قیامت کے دن نظر رحم نہیں کرے گا: والدین کا نافرمان، عادی شرابی، اور کسی کو کچھ دے کے احسان جتانے والا. ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. تو آخر میں یہی کہوں گی کہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اور اس دعا کو تو لازم کر لینا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور پھر نوح علیہ السلام کی دعا رب اغفر لی ولوالدی، اگر ساری آخر تک نہ بھی آئے تو رب اغفر لی ولوالدی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر اسی طرح رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اسی طرح جو بھی ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں اس میں ربنا کا لفظ آتا ہے نا، تو باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی طرف بھی دھیان کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو، کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے، ہم سے نیکیوں کی توفیق نہ چھیننا. یا اللہ ہماری زندگی کا آخری حصہ سب سے بہترین ہو. یا اللہ ہماری موت کا دن سب سے خوشگوار دن ہو. اللہ تو ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. یا رب العالمین جنت الفردوس عطا فرمانا. اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. جو لوگ آئے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اللہ سب حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو بھی جس کے دل میں دعا ہے اسے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین.
سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.